بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشبیہ مقلوب کا بیان۔ آج ہمارا سبق ہے تشبیہ مقلوب۔ ایک ہوتی ہے تشبیہ صریح، جس میں ایک چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور تشبیہ صریح میں ہوتا یہ ہے کہ مشبہ بہ میں وہ وجہ شبہ زیادہ قوی اور زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں زید کو تشبیہ دیتے ہیں شیر کے ساتھ، تو ہم کہہ دیتے ہیں زید مثل اسد، زید کا الاسد ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ تو اب ہم نے زید کو جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی اسے ہم مشبہ بہ کہتے ہیں، اور مشبہ بہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں وہ وجہ شبہ جس کی وجہ سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، وہ وجہ جسے ہم وجہ شبہ کہتے ہیں وہ مشبہ بہ میں زیادہ قوی ہونا چاہیے۔ اب بہادری ہے، زید کا الاسد فی الشجاعت ہے، تو اب یہ بہادری شیر میں زیادہ ہے، اسی لیے تو ہم نے شیر کو مشبہ بہ بنایا۔ ہمیشہ ایک چیز کو تشبیہ دیتے ہیں دوسری چیز کے ساتھ، تو اس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جس میں وہ وصف بطریق اتم موجود ہو، یہ تشبیہ صریح۔ لیکن تشبیہ مقلوب میں ایسا نہیں ہوتا۔ مقلوب جیسے اپنے نام سے واضح ہے کہ الٹ دیا گیا، اس مقلوب میں قلب یہ کیا جاتا ہے کہ مشبہ بہ کو مشبہ بنا دیتے ہیں، مشبہ کو مشبہ بہ بنا دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میرے ممدوح کی شان زیادہ ہے۔ مثلا اب زید کا الاسد کی بجائے اب زید کی مزید جو ہے اس کی بہادری کو واضح کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اسد کا زید، الاسد مثل زید، کہ شیر زید کی طرح بہادر۔ اس کا مطلب ہے زید شیر سے بڑھ کر بہادر ہے، لہٰذا تشبیہ دینے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو میرا ممدوح ہے جسے میں نے مشبہ بہ بنایا یہ زیادہ قوی ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں قاعدہ کی طرف۔ التشبیہ المقلوب هو جعل المشبہ مشبہا بہ۔ تشبیہ مقلوب یہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہ بنایا جائے، جو اصل میں جو چیز مشبہ ہے اسے مشبہ بہ بنایا جائے، بادعاء یہ دعویٰ کرتے ہوئے ان وجہ شبہ فیہ اقوی و اظہر، کہ اس میں وجہ شبہ زیادہ قوی اور زیادہ ظاہر ہے، اس لیے اسے مشبہ بہ بنایا جا رہا ہے۔ تو امثلہ جو ہیں محمد بن وہب حمصری نے کہا وہ بدا الصباح، بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہوتا ہے، وہ بدا الصباح صبح ظاہر ہوئی، کأن غرتہ گویا اس صبح کی چمک، وجہ الخلیفۃ وہ خلیفہ کا چہرہ ہے، اس کا جو اپنا ممدوح ہے خلیفہ وقت ہے یا جو بھی ہے، تو وہ چہرہ ہے خلیفہ کا چہرہ ہے، یعنی صبح کی چمک خلیفہ کے چہرے کی چمک کی طرح، ہینا یمتدح جو اس وقت چمکتا ہے جب اس کی مدح کی جاتی ہے۔ تو گویا شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب میرا ممدوح خلیفہ سے ان کی تعریف کی جاتی ہے تو ان کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، اور اس قدر چمکتا ہے کہ صبح سے بھی بڑھ کر چمکتا ہے، اس لیے تو کہتا ہے کہ صبح کی چمک ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے وہ چہرہ خلیفے کا چہرہ ہے۔ تو یہاں ویسے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ صبح کی چمک انسان کی چمک سے کئی گنا بڑھ کر ہے، اب چاہیے یہ تھا کہ صبح کی چمک کو مشبہ بہ بنایا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ وجہ الخلیفۃ مثل الصباح، لیکن شاعر نے الٹ کر دیا اور مشبہ کو مشبہ بہ بنا دیا، مشبہ بہ کو مشبہ بنا دیا، اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ جو اس کا ممدوح ہے خلیفہ اس میں زیادہ چمک۔ بوتری نے کہا کأن صنعہ بالعشی، گویا اس کی چمک، کیا کس کی چمک؟ بادل کے وصف میں وہ کہہ رہا تھا، تو کأن صنعہ وہاں ضمیر کا مرجع الصحب بادل، تو گویا بادلوں کی چمک بالعشی جو رات کے وقت بادل آئے، لصبحھا صبح کی خاطر، یا پھر یہاں لام الہ کے معنی میں ہے، لام حرف جر الہ کے معنی میں ہے، یعنی گویا صبح گویا بادل کی وہ چمک بالعشی جو رات کو بادل برسا، الہ صبحھا اپنے صبح تک برستا رہا، گئے رات تک جو صبح تک بادل برستا رہا، اس بادل کی چمک تبسم و عیسیٰ، وہ عیسیٰ کا تبسم ہے،
حین یلفظ بالوعد، جب وہ وعدہ کرتے وقت بولتا ہے اور مسکراتا ہے تو اس کے وہ مسکراتے وقت جو چمک نکلتی ہے اس کے دانتوں سے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ بادلوں کی جو چمک گرج چمک ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ کا تبسم۔ تو اب واضح مثال، عیسیٰ انسان ہے جو بھی ہے، تو اب اس کے مسکراتے وقت یا ہنستے وقت کوئی اتنی چمک تو نہیں نکل سکتی اس کے دندان سے کہ وہ بادل کی جو بجلی چمکتی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ بجلی کی چمک مشبہ بھی ہوتی اور یہ کہا جاتا کہ عیسیٰ کا تبسم بجلی کے چمکنے کی طرح تھا، لیکن شاعر نے تشبیہ کو مخلوق کر دیا اور کہا کہ بادلوں کی چمک عیسیٰ کے تبسم کے چمکنے کی طرح۔ شاعر نے کہا احن لہم ودونہم فلا تو، میں ان کا مشتاق رہتا ہوں۔ احن حن یحن حنینا، پیار سے کسی کی جانب مائل ہونا اور شدت سے مائل ہونے کو کہتے ہیں، تو احن لہم، میں ان کے لیے جو ہے مشتاق رہتا ہوں ودونہم، حالانکہ ان کے سامنے، دونا بمعنی امامہ کثیر الاستعمال، ودونہم یعنی امامہم، ان کے سامنے کیا ہے، فلاتن، صحرا ہے، کن فصیحہ، گویا اس صحرا کی جو وسعت ہے، صدر الحلیمی، وہ بردبار کا سینہ ہے۔ اس مثال میں شاعر نے کأن فصیحہ میں تشبیہ کو ذکر کیا